ارے یہ وہی خواجہ ہندوستان ہے. جب یہ بابا جی مولانا صاحب آپ دیکھ ہی رہے میں پوجا کر رہا ہوں. کہا کب سے کر رہے ہو؟ بولے تقریباً 35 سال سے میں اس گائے کی پوجا کر رہا ہوں, پیتل کی گائے. خواجہ نے فرمایا کہ پجاری جی تم 35 سال سے اس گائے کی پوجا کر رہے ہو, کیا اس نے دودھ دیا؟ کہنے لگے بابا کیسی باتیں کرتے ہو, یہ تو پیتل کی گائے ہے, یہ کیسے دودھ دے سکتی ہے؟ خواجہ نے فرمایا کہ آج دودھ دے گی, آج دودھ دے گی. کہا کیسی بات کرتے ہو, 35 سال سے پوجا کر رہا ہوں آج تک دودھ نہیں دیا, آج کیسے دودھ دے گی؟ مگر اللہ کے ولی کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں فوراً اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں. مچل کر بولو یار, میں آگے بڑھتا ہوں. کہا آج دودھ دے گی, کہا نہیں ہو سکتا. خواجہ نے فرمایا اچھا پھر برتن لے کر آؤ. اب پجاری جی آزما رہے تھے, جلدی سے ایک بالٹی لے آئے. خواجہ غریب نواز نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا, اپنے مرید کو حکم دیا دونا شروع کرو. اللہ اکبر. پجاری جی حیران رہ گئے. ادھر قطب الدین دودھ دونے بیٹھے, خواجہ نے گائے کی پشت پر ہاتھ رکھا, گائے نے دودھ دینا شروع کر دیا, پورا برتن دودھ سے بھر گیا. اب پجاری جی حیران ہیں. خواجہ نے فرمایا پجاری جی پیو گے؟ بابا بولے نہ بابا میں نہیں پیوں گا, پتہ نہیں کیسا دودھ ہے, پیتل کی گائے کا دودھ ہے, آپ نے کیا کر دیا, میں نہیں پی سکتا, میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا. خواجہ نے اپنے مریدوں کو حکم دیا, تو مرید تو اشارے کی تلاش میں تھے. اللہ اکبر. پیر کا حکم پاتے ہی مریدوں نے سارا دودھ سنت ادا کر دی. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا پیر صاحب آتے ہیں, پیر صاحب اکیلے ہوتے ہیں, ساتھ میں 8-10 لوگ ہوتے ہی ہیں. پیر صاحب تو ایک کھجور اٹھائیں گے, اتنے میں مرید جو ہے وہ دسترخوان پہ سنت ادا کر دیتے ہیں. مگر وہ خواجہ کے مرید تھے, اس میں اللہ کے ولی تھے. اس مثال کو ان پر فٹ مت کرنا معاذ اللہ رب العالمین. وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے ولی کے دست مبارک سے اس گائے نے دودھ دیا ہے تو یقیناً یہ برکت والا ہوگا. یہ سمجھ کر اس دودھ کو پی لیا. جب خواجہ کے مریدوں نے دودھ کو پیا, خواجہ کی نگاہ ان پجاری جی پہ, پنڈت جی پہ پڑی. کہا بابا آپ کا بھی دل چاہ رہا, آپ بھی للچا رہے ہو. کہنے لگا حضور اگر تھوڑا سا مل جائے تو میں بھی ٹیسٹ لے کر دیکھ لیتا, ذائقہ لے کر دیکھ لیتا کہ پیتل کی گائے کا دودھ کیسا ہوتا ہے. خواجہ نے فرمایا ٹھیک ہے, دوبارہ برتن لاؤ. برتن لایا گیا. پھر خواجہ نے اس گائے کی پشت پر ہاتھ رکھا, کہا دولو. پھر دونا شروع کیا, برتن پر ہو گیا. خواجہ نے فرمایا خود بھی پیو, اپنے بچوں کو بھی پلاؤ. اب انہوں نے جو تھا, پنڈت جی نے دودھ پیا, آپ کے بچوں کو دودھ پلایا. اللہ اکبر. دودھ کا پینا تھا. اللہ کی رحمت کی مشیت دیکھیے, پنڈت جی خواجہ کے قدموں میں گرے, بولے حضور جلدی سے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان بنائیے. خواجہ نے فرمایا پنڈت جی ہم نے تو کلمہ پڑھنے کو نہیں کہا, ہم نے تو اسلام قبول کرنے کو نہیں کہا, ہم نے تو مسلمان ہونے کے لیے نہیں کہا. کہا حضور اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے, میں سمجھ گیا جب ہندوستان کی سرزمین پر معین الدین کی کرامت کا یہ عالم ہے تو پھر مدینے میں مصطفیٰ کے معجزے کا عالم کیا. کہا حضور کہنے کی ضرورت نہیں ہے, میں سمجھ گیا ہوں آپ سچے ہیں, آپ کا قرآن سچا ہے, آپ کا مذہب سچا ہے, آپ کے نبی سچے ہیں. جلدی سے ہاتھ بڑھائیے, کلمہ پڑھائیے, مسلمان بنائیے. مسلمان. اب خواجہ ہندوستان جو تھے اجمیر کی سرزمین پر رہتے تھے. تقریباً 90 لاکھ غیر مسلموں کو خواجہ غریب نواز نے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا. کتنے 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا. اچھا میں نے اور آپ نے کتنے لوگوں کو بنایا بھیا بتائیے ذرا. آپ میں سے کسی نے بنایا؟ کسی کلمہ پڑھایا؟ ہاں. اور پھر بھی یہ سمجھ رہے ہیں جنت ہماری اور ہمارے باپ کی. کچھ بھی ہو جائے مگر جنت نہیں چھوڑیں گے. نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھوں گا پر جنت کو نہیں چھوڑوں گا. نبی کی سنت پہ عمل نہیں کروں گا پر جنت کو نہیں چھوڑوں گا.
خواجہ غریب نواز پوری رات اللہ کی عبادت کرتے، پوری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے، پوری رات رکوع اور قیام کرتے. تب اللہ نے آپ کو یہ مقام، یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ جس گلی سے گزرتے تھے اسلام کے پرچم کو بلند کر دیتے. لوگ خواجہ کی بارگاہ میں آتے، آپ کے چہرے مبارکہ کو دیکھتے، قدموں میں گر جاتے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے. ایک آج ہم ہیں نہ نمازوں کے قریب ہیں، نہ چہرے پر داڑھی رکھنے کے لیے تیار ہیں، اور تو اور دن میں ہزاروں جھوٹ بولتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کی چغلیاں کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، پڑوسی کی پڑوسی برائی کر رہا ہے، بھائی کی بھائی برائی کر رہا ہے، باپ بیٹے میں آپس میں لڑائی جھگڑے فساد. اور آج ہمارے نوجوانوں کی یہ حالت کہ اپنے ماں باپ تک کا ادب کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر بیٹا 10-15 ہزار روپے کمانے لگے تو ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھ رہا. اور کچھ لوگوں کی حالت تو اوبری میں یہ ہے، دلی میں حضرت 6 مہینے رکے گا. اگر 6 مہینے میں اس نے 40,000 کمائے نا، جب گھر کو آتا تو 40,000 کی اگر اس نے کمائے تو 30,000 کی شاپنگ کر لے گا، 10,000 بچائے تو مشکل سے بچائے. 6 مہینے سے محنت کر رہا تھا، دلی سے چلا، بولے 8-10 جو ہے برانڈڈ جینس کی پینٹیں بھی ہونی چاہیے تھی، 2-4 شرٹیں بھی ہونی چاہیے تھی، 1-2 جوڑی جوتے بھی ہونے چاہیے تھے. میں نے کہا اے بے غیرت، کپڑے لینے ہی تھے تو تھوڑے سستے کپڑے لے لیتا، ذرا اپنے ماں اور باپ کا خیال رکھتا. وہ بوڑھے ماں باپ جو آس لگائے ہوئے بیٹھے تھے، ہمارا بیٹا دلی گیا ہے، کام کرنے گیا ہے، پیسہ کما کر لائے گا، اپنا مکان بنوائیں گے، پیسہ کما کر لائے گا، بیٹی کی شادی کر دیں گے، پیسہ کما کر لائے گا، لینٹر ڈلوائیں گے. ماں باپ طرح کی آرزویں لے کر گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں. یہ دلی سے آئے گا، باپ کہے گا بیٹا کیا کمایا؟ بولے تمہیں پیسے سے ہی محبت ہے، مجھ سے تھوڑی ہے. آنے کی دیر نہ ہوئی، پانی تک پیا نہیں ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کیا کما کے لایا؟ میں نے کہا اے بے وقوف، تو نے اپنے باپ کے مقام و مرتبے کو سمجھے ہی کہا ہے. دلی سے آتا، آنے کے بعد جیسے گھر میں گھسا تھا، گھر والوں کو سلام کرتا، ماں کے قدموں کو چومتا، باپ کے قدموں کو چومتا، جو کچھ کما کے لایا تھا ماں باپ کو دے دیتا. ادھر تو ماں باپ کی دعائیں لیتا، اللہ تیرے کاروبار میں ترقی اور برکتیں ڈال دیتا. مگر نہیں، ماں باپ کو ستاتی ہیں، پھر کہتے ہیں سید صاحب ہم خواجہ غریب نواز کے مزار پہ گئے تھے، ہماری دعا قبول ہی نہ ہوئی. میں نے کہا ہاں، اماں کو دل میں 400 گالیاں بک رہا، تیری دعا قبول ہوگی خواجہ کے مزار پہ جانے سے. اماں کہتے کہ بیٹا رات کو زیادہ دیر چوک میں مت بیٹھیے. بولی تجھے پڑھی رہے، پورے محلے کے لڑکے تو چوک میں گھومتے رہے. اماں کہتے کہ یہ فلاں لڑکے کے ساتھ مت رہیے، وہ بیئر پیے ہے. بولی تجھے پتا بیئر پیے؟ میرے ساتھ رہے، میرا دوست ہے. اچھا کچھ تو یہ کہہ رہے ہیں، بولے حضرت سید صاحب یہ بیئر کوئی شراب تھوڑی ہے. میں نے کہا ہاں تو ہمیں پڑھا گا. 19 سال ہم مدرسے میں پڑھ کے آئے، معقولات و منقولات کی جتنی بھی کتابیں ان علماء نے ہمیں پڑھائیں، ہم مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں. یہ ہم سے کہہ رہا ہے یہ شراب نہ، یہ تو جو ہے جوس ہے، جوس. میں نے کہا تو جوس سمجھ کے پی لے بیٹے، جب تو قبر میں جائے گا تب تجھے پتہ چلے گا. میں آپ کو بتا دوں بیئر کے تعلق سے لوگوں میں غلط فہمیاں بہت مشہور ہیں. یہ شیطان کے ہتھ گنڈے ہے، شیطان برگلاتا ہے. شیطان کہتا بیئر پی لے تیری باڈی بن جائے گی، بیئر پی لے جسم کے اندر جو کمزوری ہوگی دور ہو جائے گی، بیئر پی لے معاذ اللہ تیرے چہرے پہ رونق آ جائے گی. ہرگز نہیں آئے گی. بیئر پیو گے زندگی تباہ ہو جائے گی، بیئر پیو گے صحت خراب ہو جائے گی، بیئر پیو گی اللہ کی لعنت برسے گی. ابھی بھی وقت ہے، اگر کوئی شراب یا بیئر پیتا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور یہ عہد کر لے آج کے بعد کبھی نہیں پیوں گا. اس لیے کہ جس پر اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ لعنت بھیجتے ہو، ایسے کام کو کرنے والا نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. اگر خواجہ سے سچی محبت ہوگی تو انشاءاللہ اگر کوئی نشہ کرتا ہوگا تو نشہ کرنا چھوڑ دے گا. میں نے دیکھا اوبری کے اندر کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ نشے کی لت نے ان کی زندگی تباہ کر ڈالی. ان کے گھر والے پریشان ہیں، ان کے ماں باپ پریشان ہیں، ان کے بیوی بچے پریشان ہیں. میں نے کہا بھائی تیری زندگی بھی کیا زندگی ہے؟ کاش تو سچا اور پکا مومن ہوتا، کسی اللہ والے سے تو نے محبت کی ہوتی، عقیدت اور محبت کے ساتھ تو نمازوں کو پڑھ پڑھ کے اللہ کے مقدس قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا، تو بھی خوش ہوتا، تیرے ماں باپ بھی خوش ہوتے، اور ماں باپ راضی ہو جاتے تو اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہو جاتا. اب خواجہ غریب نواز جو تھے وہ ہندوستان کی سرزمین پر
جب لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے لگے، تقریباً 90 لاکھ غیر مسلموں کو خواجہ غریب نواز نے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ پرتھوی راج چوہان نے ایک میٹنگ بلائی، کہا کہ یار ہندوستان کی سرزمین پہ کچھ مسلمان آئے اور ان مسلمانوں کا جو لیڈر ہے، ان مسلمانوں کا جو رہنما ہے، جو امام ہے، جو پیشوا ہے، ان کا نام معین الدین چشتی ہے اور وہ بڑے پاورفل ہیں، بڑے طاقتور ہیں، ان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اب کیا کریں؟ تو ایک نے کہا کہ تو نے جو جوگی جے پال ہے، جو اپنے وقت کا بہت بڑا جادوگر تھا، وہ تجھ سے جب جتنا پیسہ مانگتا، جو چیز مانگتا تو اسے دیتا، آج تک اس سے تیرا کوئی کام تو پڑا نہیں ہے، اب اسے بلا، وہ ان مسلمانوں سے مقابلہ کرے۔ لوگ خوش ہو رہے تھے کہ راجہ جو ہے وہ جے پال جادوگر کو بلائے گا اور جے پال جادوگر جو ہے وہ مسلمانوں کو سیکنڈوں میں منٹوں میں اجمیر سے ہندوستان سے بھگا دے گا۔ جے پال آئے گا اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دے گا معاذ اللہ رب العالمین۔ راجہ نے قاصد کو بھیج دیا۔ پرتھوی راج چوہان کا پیغام جو تھا جادوگر تک پہنچا۔ جادوگر جلدی سے راجہ کا حکم ملا تو راجہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ کہا کس لیے بلایا؟ کہا ہمارے یہاں پر کچھ مسلمان آ گئے۔ پانی بند کیا تو انہوں نے اپنے کاسے میں تمام تالاب کے پانی کو بلا لیا۔ پیتل کی گائے پر ہاتھ رکھ دیا تو اس نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ جدھر جاتے ہیں لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ جے پال نے کہا مجھے کیا کرنا ہے؟ راجہ نے کہا کہ تجھے ان مسلمانوں کو ہندوستان سے بھگانا ہے، ہندوستان سے کھدیڑنا ہے۔ جے پال بولا یہ کتنی دیر کا کام ہے، یہ تو میں سیکنڈوں میں کر دوں گا۔ لیکن جے پال جانتا تھا اگر کوئی اللہ کا مخصوص بندہ ہوا تو میں نہیں بھگا سکتا، لیکن راجہ کا دل سمجھانے کے لیے بولا ٹھیک ہے میں اس کام کو کر دوں گا۔ اب جب یہ دلی سے چلا تھا تو ایک ندی کی ریت مٹھی میں دبا کر لے گیا اور دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ راجہ نے کافی باتیں بتائی تھی کہ پورے تالاب اور پوری اجمیر کا پانی ان کے حکم سے ایک کانسے میں سما گیا تھا، پیتل کی گائے نے دودھ دے دیا تھا۔ تو جے پال دل ہی دل میں سوچ رہا تھا اگر ایسا کیا ہے تو یقیناً کوئی سچا عاشق رسول ہے، کوئی خدا کا نیک بندہ ہے۔ مٹھی میں ریت دبا کر چلا اور سوچنے لگا آزمانے کا طریقہ یہ صحیح ہے، میں اس کے پاس جب پہنچوں گا تو کہوں گا اگر تم اللہ کے ولی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اگر بتا دیا تو میں سمجھ جاؤں گا یہ ولی ہیں، پھر میں ان سے مقابلہ نہ کر پاؤں گا۔ اب یہاں پر ہندوستان کی سرزمین سے پیغمبر اعظم کے بیٹے معین الدین چشتی کی بارگاہ میں جے پال چلا ہے مٹھی میں ریت دبا کر، اور عقیدہ یہ ہے اگر بتا دیا تو ولی ہوگا اور نہ بتایا تو سیکنڈوں میں ہندوستان سے بھگا دوں گا۔ جے پال خواجہ کی بارگاہ میں مٹھی میں ریت دبا کر لائے، ایسا ہی میرے سرکار کی بارگاہ میں ابو جہل مٹھی میں کنکر دبا کر لایا تھا۔ ارے بولو یار مچل کر سبحان اللہ۔ ابو جہل سرکار کی بارگاہ میں آیا تھا، مٹھی میں کنکر لایا، آ کر بولا اگر آپ اللہ کے نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا میں بتاؤں یا وہ بتائے جو تیری مٹھی میں ہے، میں کون ہوں؟ ابو جہل بولا بتاؤ اگر آپ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر ہو تو اللہ نے آپ کو معجزہ دیا ہوگا، اللہ نے آپ کو علم غیب عطا کیا ہوگا۔ اگر آپ نبی ہو، اگر آپ رسول ہو، اگر آپ پیغمبر ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ سرکار نے کہا میں بتاؤں یا وہ بتائے جو تیری مٹھی میں ہے۔ ابو جہل بولا یار میں نے سوال کیا تھا سیدھا، رسول اللہ نے کر دیا پیچیدہ۔ میں نے سوال کیا سیدھا، رسول اللہ نے کر دیا پیچیدہ۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ جو میری مٹھی میں ہے وہ بتائے۔ کہا ٹھیک ہے مجھے مطلب ثواب سے ہے، جو میری مٹھی میں ہے وہی بتلائے آپ کون ہیں۔ حضرات حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے میرے آقا نے اپنی توجہ کو ابو جہل کی مٹھی پر ڈال دیا اور فرمایا اے ابو جہل اب تو اپنی مٹھی کو کان کے قریب لے کر جا اور سن لے میں کون ہوں۔ ابو جہل
جہل مٹھی کو کان کے قریب لایا تو کنکرے پڑھ رہے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابو جہل بوکلا گیا اور بوکلانے کے بعد بولا مٹھی میں میری کلمہ رسول کا، قبضے میں میری تعریف و توصیف رسول کی، قبضے میں میرے ترانہ رسول کا، شکنجے میں میرے نغمات رسول کے۔ بوکلا کر کنکروں کو پیغمبر اعظم کے قدموں میں ڈال دیا۔ کنکروں نے اپنی زبان حال سے کہا تھا اے ابو جہل تیرا کروڑا کروڑ احسان ہے، لایا چاہے کہیں سے بھی تھا، ڈال تو مصطفیٰ کے قدموں پہ گیا۔ ابو جہل کا بھی عقیدہ تھا اگر یہ نبی ہوں گے تو اللہ نے انہیں غیب کا علم دیا ہوگا، مگر کچھ لوگ ابو جہل سے بھی بڑے بدبخت ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو پیٹ کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ معاذ اللہ، نبی تو نبی، اللہ اپنے ولیوں کو یہ شان، یہ مقام، یہ طاقت، یہ پاور عطا فرماتا ہے۔ پیغمبر اعظم سے سوال کیا گیا، مکے کی سرزمین پر ابو جہل نے سوال کیا۔ ادھر خواجہ غریب نواز جب ہندوستان میں آئے تو جے پال خواجہ کی بارگاہ میں پہنچا، مٹھی میں بند، مٹھی میں ریت تھی۔ کہنے لگا اگر آپ اللہ کے ولی ہو، آپ پکے مومن ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ خواجہ نے فرمایا کہ تیری مٹھی میں فلاں ندی کی ریت ہے، تیری مٹھی میں فلاں ندی کی ریت ہے۔ سمجھ گیا کہ اللہ کے ولی ہیں، مگر اتنے میں راجہ آ گیا، کہنے لگا اے جے پال تو نے مجھ سے جو مانگا میں نے تجھے دیا، تو نے جس چیز کا سوال کیا میں نے تجھے وہ دی، اب تجھے ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ بہت ساری بھیڑ جمع ہو گئی، کافی لوگ آ گئے جو اسلام اور مسلمان کے دشمن تھے وہ آ گئے، اور کچھ لوگ وہ بھی آ گئے جو نیا نیا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے، جو نو مسلم تھے، وہ خواجہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کہنے لگے حضور اب کیا ہوگا؟ جے پال تو بہت بڑا جادوگر ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ اپنے جادو سے ہم سب کو تباہ و برباد کر دے، اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ خواجہ نے کہا تھا اے مسلمانوں اللہ کی ذات پر صابر و شاکر رہو، انشاءاللہ اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت۔ خواجہ نے حکم دیا اے مسلمانوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، قطب الدین آگے بڑھو، 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، شہادت والی انگلی پہ دم کرو اور مسلمانوں کے چاروں طرف حصار کیجو۔ قطب الدین فرماتے ہیں میں نے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی اور مسلمانوں کے چاروں طرف گھیرا کیج دیا۔ اللہ اکبر۔ جے پال نے اپنی جھولی سے ایک مالا نکالی، مالا کو جپنا شروع کر دیا۔ کیا پڑھ رہا ہوگا وہ جانے، مجھے نہیں پتا۔ مالا جپنی شروع کی، ادھر اس نے مالا جپی، ادھر ایک آگ آئی، آگ جب پیدا ہوئی اس نے اپنے جادو سے لوگوں کو آگ دکھانی شروع کر دی۔ جب آگ نکلی تو جو اسلام اور مسلمان کے دشمن تھے وہ خوش ہونے لگے، اب جے پال مسلمانوں کو جلا دے گا، جے پال مسلمانوں کو جلا کر مار دے گا، جے پال مسلمانوں کو اور معاذ اللہ خواجہ غریب نواز کو، خواجہ معین الدین چشتی کو ہلاک کر دے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مسلمان گھیرے کے اندر ہیں، خواجہ غریب نواز مسکرا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں لو لگائے ہوئے ہیں، جے پال مالا جپ رہا ہے، آگ مسلمانوں کی طرف بڑھنا شروع ہوئی۔ کچھ لوگوں نے جے پال کے نام کے نعرے لگانے شروع کر دیے، آگ مسلمانوں کی طرف چلی۔ میرے خواجہ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ قرآن پڑھنے کے بعد جب آگ پر پھونک ماری تو آگ سیکنڈوں میں ختم ہو گئی۔ آگ ختم ہوئی، لوگ حیران رہ گئے۔ راجہ بولا جے پال تو نے اپنے جادو کے زور سے آگ مسلمانوں پر بھیجی تھی اور مسلمانوں کے پیر نے ایک پھونک میں آگ بجھا دی، اب کیا کرے گا؟
کہا ہے راجہ میرے ترکش میں صرف ایک تیر نہیں ہے اور بھی کئی سارے تیر باقی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ خواجہ غریب نواز اور جے پال جادوگر کا مناظرہ چل رہا ہے. اللہ اکبر. اس نے آگ مسلمانوں کی طرف بھیجی. خواجہ نے پھونک ماری, آگ ختم ہو گئی. لوگوں نے کہا جے پال اب کیا کرے گا؟ کہا ابھی تو میرے ترکش میں بہت سارے تیر باقی ہیں. پھر اس نے مالا نکالی, مالا کو جپنا شروع کر دیا. اب کچھ سانپ بنے اور سانپ بن کر مسلمانوں کی طرف چلنا شروع ہو گئے. جو غیر مسلم تھے خوش ہو رہے تھے, اب سانپ مسلمانوں کو ڈس لیں گے, سانپ مسلمانوں کو کھا جائیں گے, سانپ مسلمانوں کو مار دیں گے, ہلاک کر دیں گے. سانپ مسلمانوں کی طرف چلے. خواجہ قرآن پڑھ رہے ہیں, میرے خواجہ نے نگاہ ولایت ڈالی, سانپوں پر پڑی. جے پال کا جادو سیکنڈوں میں ختم. تمام لوگ حیران ہیں. جے پال جادو سے آگ بھیجتا ہے, خواجہ پھونک مارتے ہیں آگ بجھ جاتی ہے. جے پال سانپ بھیجتا ہے, خواجہ نگاہ ولایت ڈالتے ہیں, سانپ ختم ہو جاتے ہیں. راجہ نے کہا جے پال اب کیا کرے گا؟ کہنے لگا میں ایسا کرتب دکھاؤں گا جو معاذ اللہ مسلمان نہیں دکھا سکتے. اس بدبخت نے اپنی جھولی سے شیر کی کھال نکالی. کھال, شیر کی کھال نکالنے کے بعد اس کھال پر بیٹھ گیا, مالا کو جپنا شروع کیا. مالا جپتے جپتے شیر کی کھال جو تھی اسے ہوا میں لے کر اڑنے لگی. لوگ خوش ہونے لگے کہ جے پال نے ایسا کارنامہ دکھا دیا. جے پال ہوا میں اڑنے لگا. مسلمان ہوا میں نہیں اڑ سکتے. خواجہ کو جلال آیا. خواجہ نے اپنی کھڑاؤں کی طرف نگاہ ڈالی. خواجہ جلال میں, اور جب اللہ کا ولی جلال میں آ جائے تو پھر خیر نہیں ہے. خواجہ نے اپنی کھڑاؤں سے کہا یہ جادوگر, یہ بدبخت ہوا میں اڑ رہا ہے, لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں, ذرا اس کی عقل کو ٹھیک کر دے, اس کی عقل درست کر دے. اتنا فرمانا تھا. کھڑاؤں اٹھی, جے پال کے سر پہ جا کر پڑ. اب جے پال بھاگ رہا ہے, خواجہ کی کھڑاؤں پیچھا نہیں چھوڑتی. جے پال جدھر جاتا ہے خواجہ کی کھڑاؤں سر پہ پڑ رہی ہے. اب جے پال کا سر ہے, خواجہ کی کھڑاؤں ہے. جدھر جے پال جاتا ہے ادھر جے پال کے سر کی پٹائی ہو رہی ہے. خواجہ کی کھڑاؤں جو ہے جے پال کے سر پہ پٹ پٹ پڑ رہی ہے. اب جے پال نے دیکھا بچنے کا چارہ نہیں ہے, خواجہ کے قدموں میں جا کر گر گیا. کہنے لگا حضور بچائیے. خواجہ نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھ لو. اب بچنے کا ایک راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. کہنے لگا حضور جلدی سے کلمہ پڑھائیے اور اس عذاب سے بچائیے. خواجہ نے کلمہ پڑھایا, کھڑاؤں اپنی جگہ پہ آ گئی. اب جے پال جو تھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر. خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ تمہارا نام جے پال ہے, جے پال نام صحیح نہیں, لہذا تم اپنے نام کو بدل دو. کہا کہ حضور آپ ہی کوئی نام تجویز فرما دیجئے. میرے خواجہ نے فرمایا آج سے تمہارا نام جو ہے وہ عبداللہ ہے. کیا نام ہے؟ عبداللہ. خواجہ غریب نواز کی کھڑاؤ جب جے پال کے سر پر پڑی تھی عقل ٹھکانے آ گئی. اللہ نے خواجہ کی کھڑاؤں کی برکت سے جے پال کو بھی ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا. حضرات کہنا یہ چاہتا ہوں اگر ہم ولی سے محبت کریں گے, ہم ان اللہ والوں سے محبت رکھیں گے, ان کے نقش قدم پر چلیں گے, اس کے مصطفیٰ میں ڈوب کر زندگی گزاریں گے, تو انشاءاللہ اللہ خواجہ کے صدقے میں ہماری دنیا کے اندر بھی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے گا اور میدان حشر میں بھی خواجہ کا ساتھ نصیب فرمائے گا. تو انشاءاللہ آج کے بعد نماز تو قضا نہیں کریں گے, نماز تو قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ. کہہ دو یار, ڈر رہے ہو تم تو بھلے آدمی. کوئی راستے میں ہو تو راستے میں پڑھ لو, سفر میں ہو تو سفر میں پڑھ لو, منڈی میں ہو طیب بھائی تو وہیں مصلی بچھا دو. طیب بھائی تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, تو پڑھتے تو سبھی ہیں, مگر جو لوگ کبھی کبھی چھوڑ دیتے ہیں تو ان سے بھی میری اپنا بھائی سمجھ کے, اپنا بیٹا سمجھ کے, اور اگر چھوٹے ہیں تو بڑا بھائی سمجھ کے میں ہاتھ جوڑ کے مؤدبانہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ نماز کی بھی پابندی کرے اور جھوٹ بولنا بالکل چھوڑ دیں.